سے شدید بدبو آتی ہے، وہ خاتون اس کو گھر سے نکال دیتی ہے، واپس اپنے گھر میں جاتا ہے، پانی سے غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد مسجد میں جاتا ہے، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتا ہے کہ اے خدا میرے جسم کو دنیا کی نجاست تو لگی لیکن تو نے آخرت کی نجاست سے بچا دیا۔ اب مسجد سے جیسے باہر نکلتا ہے، سارے لوگوں کو اس کے جسم سے محبت اور ایمان کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ اگر ایمان بنانا ہے تو ایسے جوان بنو، اگر مؤمن بننا ہے تو ایسے مؤمن بنو، اگر مؤمنہ بننا ہے تو ایسے مؤمن بنو کہ مولا فرماتے ہیں عیشیو کونو لنا زینن ولا کونو لنا شینا، باعث زینت بنو باعث ذلت نہ بنو۔ زینت کا کیا مطلب ہے؟ جب دنیا تجھے دیکھے تو کہے علی والا ایسا نمازی، علی والا ایسا متقی، تمہارے چہرے نورانی ہونے چاہیے۔ میں خواہش کرتا ہوں ان مومنین سے جو میری مجلسوں میں آتے ہیں، قبلہ تھوڑے سے بال اپنے چہرے پہ چھوڑ لیجئے۔ معصوم فرماتے ہیں جب ہم تمہارے چہرے پہ بالوں کو دیکھتے ہیں ہمیں مومن کا چہرہ یاد آتا ہے۔ تمہارے چہرے پہ جب بالوں کو دیکھتے ہیں مومن کا چہرہ یاد آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے احکام ہوتے ہیں، دیکھیے ذرہ ذرہ کر کے انسان قطرے قطرے جم شود دریا شود، جب قطرہ قطرہ جم ہو جاتا ہے تو دریا بن جاتا ہے۔ ایمان کو آہستہ آہستہ بڑھائیے، احکام کو آہستہ آہستہ بڑھائیے۔ جب آپ کا بچہ آپ کو دیکھے گا میرا باپ کتنی اطاعت کرتا ہے، نماز وقت پہ پڑھتا ہے، روزہ گرمی میں بھی رکھتا ہے، چہرے پہ داڑھی بھی رکھتا ہے، اپنے مال کو پاک کر کے خمس بھی دیتا ہے۔ عزیزو جب بچے باپ کو دیکھتے ہیں تو بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اب سنیے معصوم کا فرمان، ایک جگہ سے رسول خدا گزر رہے تھے، ایک مرتبہ ایک یتیم بچے پہ نگاہ پڑی، نبی خدا سجدے شکر کرتے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ خوشی کے آثار کیسے ہیں؟ فرماتے اس کا باپ بڑا گنہگار تھا، بڑا بد اخلاق تھا، لیکن ابھی جب میں نے اس بچے کو سلام کیا اس بچے نے جواب دیا اور مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سنایا۔ جیسے اس بچے نے بسم اللہ پڑھا خدا نے اس کے باپ سے عذاب کو ختم کر دیا، کیونکہ اس نے اپنے زندگی میں قرآن کی ایک آیت اپنے بچے کو سکھائی تھی۔ اگر بچے نیک بنیں گے اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں قیامت میں خدا ہمارے اوپر رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ اگر محبت کرو تو ایسی کرو، اگر حسین کو کچھ دینا ہے، اگر مولا کے دل کو خوش کرنا ہے، جمعے کا دن ہے اگر امام زمانہ کا دل خوش کرنا ہے، مولا فرماتا ہے مومن اگر میری مدد کرنی ہے تو ورع و تقوی سے میری مدد کرو، نہ کہ گناہوں سے میرے دل کو دکھاؤ۔ خدا را اپنے مولا کو یاد کیا کرے۔ ملتا ہے جب مولا حسین کا حرم صدام کے بعد حرم کی وسعت میں اضافہ کرنا چاہا تو حرم کے 3 حصے بڑھا دیے تھے۔ ایک حصہ جب بڑھانا چاہتے تھے تو وہاں پہ ایک مومن کا گھر تھا جو دست فروش تھا، یعنی ہاتھوں سے شہر میں چیزیں بیچا کرتا، انتہائی غریب تھا۔ حرم والے اس کے پاس گئے، اس کے گھر میں گئے، کہنے لگے قبلہ ہم حرم کو بڑھا کر یہ گھر مولا کے حرم میں لے آنا چاہتے ہیں، آپ کو جتنی ڈیمانڈ ہو یہ گھر ہمیں بیچ دیجئے۔ یہ کہتا میں گھر نہیں بیچوں گا۔ اب انہوں نے قیمت بڑھانا شروع کی، گھر کی جو قیمت تھی 10 گنا آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، 20 گنا آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کہتا میں گھر نہیں بیچوں گا۔ وہ چلے گئے، کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا یہ اپنے گھر کو رنگ کروا رہا ہے، ٹوٹی پھوٹی چیزیں گھر کی بنوا رہا ہے۔ یہ بار بار بوڑھے کے پاس آ کے کہنے لگے بھائی آخر یہ گھر تو ہمیں خریدنا ہی ہے، تم کیوں محنت کر کے بنوا رہے ہو؟ غریب آدمی ہو، ہاتھوں سے شہر میں چیزیں بیچتے ہو۔ یہ ان کی نہ سنا، گھر بنایا، رنگ کر دیا، ٹائل لگا دیے، خوبصورت گھر کو کر دیا، اور کچھ دنوں کے بعد ان کے پاس پیغام بھیجا اب آ جاؤ میں گھر حسین کے نام پہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پریشان ہو گئے، آ گئے، کہ یہ کیا وجہ ہے؟ ہم آپ کو پیسے دے رہے تھے، گھر نہیں دیا، گھر کو بنوایا جبکہ تمہیں پتا بھی ہے ہم تمہارا گھر خراب کر دیں گے، یہ رنگ کیوں، بناوٹ کیوں، سارے کو ہم مسمار کر کے حرم کو بڑھا دیں گے۔ ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، کہتا ہے میں کبھی خراب چیز حسین کو دینا نہیں چاہتا، میں جو چیز مولا کو ایک تو پیسے نہیں لوں گا، دوسرا جو چیز اپنے آقا کو دے رہا ہوں وہ خراب کیوں ہو، بناوٹ کر کے سجاوٹ کر کے اپنے مولا کو دوں گا۔ آج میں کہوں گا اے مومن اپنے دلوں کو آقا کے حوالے کرنا چاہتے ہو تو نجس دل کیسے مولا کو دو گے؟ نجس وجود کس طرح امام کو دو گے؟ پہلے خود کو پاک کرو، پہلے خود کو صاف کرو،
پھر جب حسین کی زیارت کو جاؤ کہو مولا میں نے خود کو آپ کے حوالے کر دیا، میرے ہاتھ وہی کرتے ہیں جو آپ کہیں، میری آنکھیں وہی کہیں گی جو آپ کہیں، میری زبان وہی کہے گی جو آپ کہیں۔ عزیزو ایک بوڑھے کو اتنی عقل ہے کہ گھر دینا ہے، جو مادی گھر ہے اس کو خراب نہیں کرنا، لیکن جو ابدی گھر ہے روح، جو ابدی گھر ہے قبر، جو ابدی گھر ہے قیامت، ہم اس کو خراب کر رہے ہیں۔ اے مومن یہ زندگی خواب کی طرح گزر جائے گی، آخر تجھے ملک الموت کو دیکھنا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ مجلسیں اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنی آخرت کو بنائیں۔ زینب نے کربلا میں میری آقا زادی نے، میری مرشد زادی نے جو پیغام دیا وہ یہی دیا، رضا اور تسلیم۔ کربلا ایک ہی پیغام دیتا ہے، رضا اور تسلیم، اللہ کی رضا پہ راضی، اس کے بعد تسلیم کر دو اپنے وجود کو خدا کے ساتھ۔ بڑی عظیم ہے میری بیوی،